میرے نزدیک کسی قوم کے ہاں جو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں یا جن علوم کا شیوع ہوتا ہے یا اس کے ہاں لوگوں کے جو رویے پیدا ہوتے ہیں ان کا عامل کوئی ایک شخص یا ایک نظریہ نہیں بن سکتا. یعنی بحیثیت مجموعی بہت سی چیزیں مل کر اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. مسلمانوں کے ہاں یا مسلمان قومیں آپ کو کہنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام تو ایک دعوت ہے. وہ آج چند قوموں کا دین ہے، ممکن ہے مستقبل میں اس سے بالکل مختلف قوموں کا دین بن جائے. تو جن قوموں نے اسلام کو قبول کیے رکھا اور ان کو دنیا میں کوئی 1200 سال رہنے کا موقع ملا ہے، ان کے زوال کے اسباب میں یا ان کے ہاں سائنسی ترقی نہ ہونے یا اس عمل کے جاری نہ رہنے کے اسباب میں بے شمار چیزیں، میں گنوا سکتا ہوں ان میں سے بہت سی چیزیں. یہ اسباب دنیا میں ہر جگہ پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی یہ یہاں ہی کا معاملہ نہیں ہے. اس سے پہلے یہ جانتے ہیں آپ کہ روما کی تہذیب کس مقام پر تھی. دنیا کی ایک بڑی سلطنت، بڑی تہذیب، بڑی روایات، قانون کو انہوں نے کہاں تک پہنچا دیا، ریاست اور حکومت کے معاملات کو. لیکن اس کے بعد پھر زوال آیا. تو زوال کے اسباب بے شمار ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کسی ایک شخص کے سر پر نہیں ڈال دینا چاہیے. امام غزالی بنیادی طور پر ایک بڑے حکیم، بڑے فلسفی، بڑے عالم اور ایک صوفی تھے. تو تصوف بحیثیت مجموعی ذہین لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، زیادہ دلچسپی اس میں ان کی ہو گئی. تو ایک عامل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی رہا کہ مسلمانوں کے ہاں زیادہ بڑے انٹلیکچول جو اعلیٰ درجے کے لوگ وہ یا فلسفے سے دلچسپی رکھتے تھے جو ذہنی ترک تازیوں کا موضوع بن جاتی تھی، اور یا پھر تصوف ان کے لیے اعلیٰ مقام پانے کا ذریعہ بنتا تھا. تو یہ ایک عامل کے طور پر اثر انداز ہوا، یقیناً ہوا، لیکن آپ سارا کا سارا بار اس پر نہیں رکھ سکتے. کہنے کو کہا جا سکتا ہے کہ عثمانیوں نے جو اصلاً واریئرز تھے وہ اقداری تبدیل کر دیں جو اس سے پہلے مثال کے طور پر امویوں یا عباسیوں کے نظر آتی ہیں. اور بھی بہت سے سیاسی، سماجی، معاشرتی عوامل گنوائے جا سکتے ہیں. اور پھر میرا ایک اور سوال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قصور بیچارے مسلمانوں ہی نے تو نہیں کیا نا. یعنی دنیا میں اور بے شمار قومیں ہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں چینی کتنی بڑی تعداد میں ہے، ہندو کتنی بڑی تعداد میں ہے، مشرق بعید کی قومیں کتنی بڑی تعداد میں ہیں. ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کر سکا. تو بعض موقعوں کے اوپر کسی خاص علم یا فن کا ظہور بھی بالکل الہامی طور پر ہوتا ہے. ایک قوم کا اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں یا چند اقوام کا کرتے ہیں اور اس کے ہاں اس علم کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے. تو آپ کے علم میں ہے کہ امام غزالی نے کچھ اس طرح کا سائنس کے خلاف کوئی مقدمہ قائم کیا ہو؟ کیونکہ ایک یوٹیوب وغیرہ کے اوپر ایک کلپ کافی مشہور ہوئی جس میں ایک حال کے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے امام غزالی کو نام لے کر کے کہا کہ یہ وجہ ہیں مسلمانوں کے ڈاؤن فال کی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. نہ ان کو کوئی سائنس سے دشمنی تھی، نہ کوئی اس طرح کی چیز تھی. اپنے زمانے کے فلسفیانہ فکر پر انہوں نے تنقید کی، اور وہ تنقید بڑی سائنسی نوعیت کی تنقید ہے. یعنی اس میں بہت سی چیزیں بہت قابل قدر ہیں، آج بھی اسی طرح پیش کی جا سکتی ہیں. تصوف اور دنیا کے بارے میں تصوف کا نقطہ نظر، یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جو اثر انداز ہوئی ہے، اور یہ جس طرح دوسرے لوگوں کے افکار سے اثر انداز ہوئی ہے اسی طرح ان کے افکار سے بھی اثر انداز ہوئی.